میں نے ایک امام صاحب کا ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا ہے. ان کی ایک شخص کے ساتھ دوستی جاری تھی. ان کا معتقد تھا, مقتدی تھا, صف اول کے اندر آ کے وہ نماز پڑھتا تھا, پہلی صف میں آ کے اکثر وہ نماز پڑھتا تھا. اور امام صاحبان کو اکثر و بیشتر جو ہے نا, میں نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے کہ جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں امام صاحبان کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے, کیونکہ وہ ٹائم سے پہلے آنا, پھر تہجد گزار ہو, پھر صوم و صلات کا پابند بھی ہو, پھر وہ صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہو, اشراق وہ پڑھتا ہو, چاشت وہ پڑھتا ہو, اور تحیۃ المسجد وہ پڑھتا ہو, تحیۃ الوضو وہ پڑھتا ہو. تو امام صاحبان کو بھی پھر ان سے لگاؤ ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شمار ہوتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب تھے, وہ پہلی صف کے نمازی تھے. صف اول میں اکثر ان کی عادت ہوتی تھی, وہ تہجد بھی وہ پڑھتے, نمازیں بھی پڑھتے, دیگر صبح صلات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پیش رہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ امام صاحب کو ایک دن وہ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں دعوت کے لیے کہ امام صاحب چلیے میرے گھر پہ ایک مختصر سی محفل ہے, دعوت ہے میرے والد صاحب کی چونکہ برسی ہے. امام صاحب کو اپنی برسی پہ لے کے جاتے ہیں گھر پہ دعوت کے لیے. تو وہاں جا کے دعوت کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے, دعا خیر جو بھی معاملات تھے ان کے وہ طے ہو جاتے ہیں, امام صاحب واپس آ جاتے ہیں. اس نمازی جو تھے صف اول کے, ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان سے پوچھتی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, وہ پیسے مجھے نظر نہیں آ رہے, کہیں آپ نے تو نہیں اٹھائے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں اٹھائے. تو اس کی بیوی گمان کرتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں تو اور آیا ہی کوئی نہیں ہے, اس دن امام صاحب بھی تشریف لائے تھے, ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں امام صاحب اٹھا کے لے گئے ہوں؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اٹھائے ہو. اچھا, اس دوران وہ جو شخص تھا نا, اس کے دل میں امام صاحبان کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی. جب امام صاحب کے لیے ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی تو وہ جو پہلے طریقے سے نمازیں پڑھتا تھا, پہلی صف میں جاتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, صلاۃ الاوابین میں اور پہلی صف میں جا کے بیٹھتا تھا, وہ پیچھے پیچھے ہونا شروع ہو گیا. پچھلی صف میں آ گیا, امام صاحب سے مصافحہ نہ کرنا, سلام دعا نہ کرنی, اور جو ہے منہ چرا کے چلے آنا. اور یہ زندگی کے معاملات چلتے 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 پورا 1 سال کا عرصہ گزر گیا. سال بعد دوبارہ پھر امام صاحب کو اس نے پھر انوائٹ کیا اسی انداز سے کہ امام صاحب میرے گھر پہ آپ نے تشریف لے جانا ہے, میرے والد صاحب کی برسی ہے, تو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے. تو امام صاحب تشریف لے جاتے ہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے گھر پہ, تو آج پورے 1 سال کے بعد وہ شخص امام صاحب سے تذکرہ کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے امام صاحب آپ کو یاد ہے پچھلے سال آپ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے؟ امام صاحب نے کہا بالکل مجھے یاد ہے. اس نے کہا امام صاحب آپ کو ایک اور بات بھی یاد ہوگی, میرے گھر سے کچھ پیسے آپ نے اٹھائے تھے؟ امام صاحب فرمانے لگے بالکل مجھے یاد ہے, میں نے بالکل آپ کے گھر سے پیسے اٹھائے تھے. تو کہا امام صاحب آپ کو ضرورت تھی, آپ کو پیسے اگر ضرورت تھی یا کوئی آپ کی حاجت تھی آپ مجھے کہہ دیتے, آپ نے پیسے کیوں اٹھا لیے؟ تو امام صاحب بڑی تعجب کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھی جا رہے ہیں, اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے امام صاحب میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں, آپ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. تو امام صاحب نے آگے سے جواب دیا, اللہ اکبر, امام صاحب نے جو جواب دیا فرمایا کہ میں بھائی تجھے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہم مسجدوں میں آ کے نمازی بنتے ہیں, ہم مسجدوں میں آ کے قرآن پڑھتے ہیں, ہم مسجدوں میں آ کے صوم و صلات کے پابند بنتے ہیں؟ اللہ کے بندے, جب آپ گھر سے کھانا اور پانی اپنے دوسرے کمرے سے لینے کے لیے گئے تھے تو آپ کے اوپر الماری کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, وہ بار بار ہوا کے ساتھ اڑ کے نیچے گر رہے تھے, تو میں نے وہ پیسے اٹھا کے الماری میں رکھے ہوئے قرآن کے زلدان کے اندر ڈال کے رکھ دیے. وہ آپ کی امانت جو پیسے گر رہے تھے نیچے, وہ میں نے اٹھائے ضرور, میں نہیں اٹھائے ہیں, اٹھا کے میں نے قرآن پاک میں الماری میں رکھے ہوئے اس قرآن پاک کے زلدان کے اندر ڈال کے رکھ دیے, اس نیت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ متقی پرہیزگار صوم و صلات کے پابند آدمی ہیں, نمازی پرہیزگار آدمی ہیں. آپ صبح فجر میں تہجد میں اٹھیں گے قرآن پاک کی زیارت کے لیے, قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے, جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے. میرا نظریہ, میری سوچ یہ تھی, لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اور مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ پورا سال گزر گیا, آپ نے اپنے گھر میں قرآن پاک آج تک کھول کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑی عبرت کی جا ہے ہمارے لیے کہ ہم بغیر تو متقی پرہیزگار اور حاجی صاحب اور غازی صاحب اور سخی بن جاتے ہیں, اپنے گھروں میں ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے تک نہیں ہیں. اندازہ لگائیں پورا سال گزر گیا, اس شخص نے قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا. اگر لگایا ہوتا تو پھر یہ بدگمانی پیدا نہ ہوتی. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن کو کھولیں, اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کی برکتوں کو شامل کریں. جب ہم قرآن کو کھولیں گے, قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اللہ کی قسم جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں, میرا ایمان ہے ہم اللہ کی رحمتوں کے مرکز بن جاتے ہیں, اللہ کی رحمتیں چھم چھم ہم پہ برستی ہیں. تو ہم نے قرآن کے درس کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں.
تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ اگر درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا تو آج تمہیں زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین بدین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور احکام قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔